لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ ہمارے یہاں ایک پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بغداد شریف میں تو 10 دن لگاؤ، مکے میں صرف 1 دن بس کافی ہے۔ اللہ اس کو بغداد مبارک کرے، اللہ ہمیں مکہ مبارک کرے۔ اب کیا کریں؟ ایک پیر صاحب نے شعر بھی لکھا ہے نا کہ مجھے کافی ہے بغداد کی گلیاں، مجھے مدینے جا کے کیا لینا۔ یہ عاشق ہے بھلا یہ منافق ہے؟ بوزکی کا سلوار قمیض مرد پہن سکتا ہے، یہ جو 2 گھوڑا بوزکی ہے نا میرا بھائی، یہ ریشم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ریشم حرام کی ہے وہ ہوتی ہے جو کیڑے سے نکلتی ہے، وہ تو آپ کو 1000 ریال میں بھی قدر نہیں ملے گا۔ یہ تو مشینی کپڑے سے اس کو دھاگے کو بنایا گیا ہے، اس میں کوئی ریشم نہیں ہے، وہ اس کی پہن سکتے ہیں آپ۔ جیسے یہ سلکی کپڑے ہیں سب ربڑ کے بنے ہوئے ہیں، یہ ربڑ سے نکالتی ہیں مشینیں۔ سود کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ حرام ہے اور اس کھانے والے پہ اللہ کا غضب ہے اور اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ سود کھانے کا ادنا گناہ یہ ہے جیسے اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرے۔ استلام دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے، ایک سے بھی جائز ہے۔ احرام کی حالت میں بند جوتا نہ پہنے، ہڈی کھلی ہو، ٹخنے کھلے ہوں۔ سجدہ تلاوت اسی طرح جیسے آپ نماز کا سجدہ کرتے ہو، بس نیت یہ ہوتی ہے کہ سجدہ تلاوت ہے۔ مکروہ اوقات میں سجدہ تلاوت بھی نہ کریں تو بہتر ہے، ویسے بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے۔ آپ نے جمعہ کی نماز کب اور کہاں پتہ نہیں پہلی دفعہ پڑھائی، مجھے تو یاد نہیں ہے، نہ میں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ اس کو کہ میں نے پہلی جمعہ کی نماز کہاں پڑھائی؟ اللہ کے بندے مجھے تو خود ہی یاد نہیں ہے، مجھے کیا پتا کہاں پڑھائی۔ اچھا اگر پتہ بھی ہو تو کیا کرو گے تم؟ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بڑا ہی مجاہد آدمی تھا، بڑا ہنسمکھ آدمی تھے، وہ لقمان صاحب علی پور والے۔ تقریر میں ایک آدمی نے چٹ بھیجی کہ آپ کی قوم کیا ہے اور آپ کی عمر کیا ہے۔ انہوں نے چٹ پڑھی، انہوں نے کہا حضرت آپ نے میرے ساتھ رشتہ کرنا ہے۔ یہ چیزیں تو وہ پوچھتا ہے، اس سے رشتہ کرتا ہوں۔ تقریر سننی ہے، میں کوئی ہوں، میراثی ہوں، کوئی بلا بھی ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر غیر ملکی کو روزگار کے لیے سعودی عرب نہیں آنا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ تمام میں عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو اوقات الگ الگ میرا بھائی نہیں ہو سکتے، چونکہ اگر کسی کی فلائٹ جانے کا وقت ہو اور اس کا طواف زیارت رہتا ہو اور عورتوں کا وقت نہ ہو، وہ کیسے طواف کرے گی؟ یہ بہت کوشش کی گئی ہے، بس کوشش کرو بچنے کی۔ نگاہ کی حفاظت کس طرح کریں؟ جیسے قرآن کہتا ہے کہ نظر جھکی رکھو۔ میری بیوی عمرے پہ آئے، عمرہ اور پتہ نہیں کیا، جب مدینہ گئے نیت کیا تھا، لیکن وہاں میری بیوی بیمار ہو گئی۔ واپسی پر جب ہم روانہ ہوئے، نیت کیا نہ 2 رکعت کیا۔ دم ہے جناب، عمرہ بھی کرو دم بھی دو۔ عورت تو بیمار ہو گئی، تمہیں تو حیض نہیں آ گیا تھا نا، اس کے غم میں تم نے بھی عمرہ چھوڑ دیا۔ اب دونوں عمرہ بھی کرو، ایک بکری دم بھی دو، یا پھر مدینے چلے جاؤ اور عمرہ کر دو، بکری سے بچ جاؤ گے۔
100 ریال میں کام ہو جائے گا، بکری تو 400 ریال میں ملے گی۔ میرا بھائی یہ مسئلہ کوئی 100 دفعہ تو بیان ہو چکا ہے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرنے والے جو ہیں ان کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں امام ہو یا مقتدی فاتحہ پڑھنی ہے۔ جو حنبلی ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قرات جہری ہے یعنی فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، امام زور سے قرآن پڑھ رہے تو فاتحہ نہ پڑھیں۔ اگر نماز سری ہے جیسے ظہر ہے یا عصر ہے کہ امام آہستہ پڑھتا ہے زور سے نہیں پڑھتا تو فاتحہ پڑھیں، تو ان کے نزدیک بھی جہری نماز میں فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً جب آدمی مقتدی ہے تو اس کو فاتحہ نہیں پڑھنی، کیوں؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اور مسلم کے اندر صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اور اسی طرح صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جس کا امام ہے امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا ہے، جب امام نے پڑھ لیا تو گویا ہم نے پڑھ لیا۔ اسی طرح کئی صحیح حدیثوں میں ہے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو آمین، مانا ہے کہ فاتحہ پڑھنا امام کا وظیفہ ہے، ہمارا وظیفہ صرف آمین کہنا ہے۔ تو یہ ساری حدیثیں ہیں، اعتراض کسی پہ نہ کرو، اور سب پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور سب کی نمازیں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ احناف کے پاس بھی قرآن سے بھی حدیث سے بھی دلائل کی انتہا ہے ماشاء۔ اور ویسے بھی آپ دیکھے ہیں کہ مثلاً امام نے ظہر کی نماز میں اتفاق سے وہ سورت پڑھ لی جس میں سجدہ تلاوت ہے، اب امام سجدہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا۔ اچھا ہم امام کے پیچھے سجدہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حالانکہ نہ ہم نے پڑھا ہے نہ سنا ہے۔ سجدہ تلاوت اس پہ ہوتا ہے نا پڑھے یا سنے، یہاں ہم نے نہ پڑھا نہ سنا، مانا یہ ہوا کہ امام کا پڑھنا ہمارا پڑھنا۔ لیکن تم ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، جو پڑھتے ہیں ان کو کچھ نہ کہو، اور جو نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی حدیث رسول ہے، ان پر بھی کوئی اعتراض نہ کرو۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔